کہ یہ علاقہ ہمارا ہے اور اس علاقے پر ہم رہیں گے یہاں پر، اور عربز نہیں رہ سکتے، ہمیں رہنا ہوگا۔ اور وہاں کے حضرت ابراہیم علیہ السلام مقیم رہے، اور وہاں سے آپ ظاہری بات ہے بہت دفعہ بیت المقدس گئے، یعنی کہ یروشلم گئے، جہاں پر پھر آپ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی، مسجد خانہ کعبہ کے تقریباً 40 سال بعد۔ بہت شکریہ فہد، یہ آپ نے اس برننگ ایشو کے اوپر مجھے لیا انٹرویو کے لیے، اور امید ہے کہ ہم عوام کو یہ سارا جو کانفلکٹ ہے اس کا صحیح پرسپیکٹو اور اس کے جو فائنل نوینسز ہیں وہ سمجھانے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ۔ ونس اگین آئی ایم ایکسٹریملی گریٹفل، ہمارا ادارہ بھی بہت گریٹفل ہے آپ کے وقت کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، جو پہلا سوال ہے جو میں چاہوں گا میرے ویورز کی کلیئرٹی کے لیے ہم یہاں پر ضرور پریزنٹ کریں، یہ جو ارض پاک ہے فلسطین کی، اور کیونکہ ہم نے غزہ کے اوپر آف کورس بات کرنی ہے اور ایک جو ماڈرن ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر ہم نے آج بات ضرور کرنی ہے، مگر اس سے پہلے جوز کا ایک کلیم ہے، جوز کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا پرومسڈ لینڈ تھا اور ہم یہاں پر بسا کرتے تھے، اور اٹ از بائی ورچو آف آر ریس کہ یہ علاقہ ہمارا ہے اور اس علاقے پر ہم رہیں گے یہاں پر، اور عربز نہیں رہ سکتے، ہمیں رہنا ہوگا کیونکہ ہمارے بڑے آباء و اجداد یہاں پہ رہا کرتے تھے۔ میں چاہوں گا کہ یہ جو جوئش کلیم ہے، اس جوئش کلیم کو ذرا آج ہم ڈائسیکٹ کریں اور ایک ہسٹوریکل لینس کے اندر دیکھیں کہ جوز کب یہاں پر آئے، کتنے سال یہاں پہ رہے، ان کی اگر کوئی گورنمنٹ قائم ہوئی تو اس کی ڈیوریشن کیا تھی، اور جوز کب یہاں سے واپس نکلے اور کہیں اور ان کو بھیجا گیا۔ تو میں چاہوں گا کہ ہسٹوریکلی ہمیں ذرا جوئش کلیم کو ڈائسیکٹ کر کے بتائیں سر۔ جی شکریہ فہد، یہ بڑا پرٹیننٹ کویسچن ہے اس سارے عرض کی جو کمپلیکسٹیز ہیں ان کو سمجھنے کے لیے۔ سب سے پہلے دو چیزوں کی ڈیفینیشن کرنا بڑا ضروری ہے کہ لفظ جو کا مطلب کیا ہے۔ جی، واٹ از اے جو؟ سر۔ اور تو جو لفظ جو ہے وہ جوڈا سے نکلا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر، اور جب جیسے تاریخ میں بتاؤں گا کہ یہ جو ارض مقدس ہے اس کے دو حصے تھے، جوڈا اور سمارا، اور جو جوڈا کے رہنے والے تھے اس سے یہ لفظ جو نکلا۔ جوز کا جو خود کلیم ہے، یعنی کہ ان کے جو ہسٹورینز ہیں، ریسرچرز ہیں، ان کا کلیم یہ ہے کہ ہماری نسل کا آغاز حضرت اسحاق علیہ السلام سے، جن کو وہ اپنے فادرز یا پیٹریارکس کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، ان پیٹریارک سے ہماری نسل کا آغاز ہوا، اور ہمارے مذہب کا آغاز سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوا۔ تو حضرت اسحاق کی وہ نسل جو کہ جیسے اب میں نے شاید پہلے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام عرق کے رہنے والے تھے، اس عرق کو عبرانی زبان کے اندر ہاران بھی کہتے ہیں، HARRAN، اور وہاں سے آپ تشریف لائے تھے بیت المقدس کے اندر، یعنی ارض مقدس کے اندر، جو پریزنٹ ڈے ہیبرون کا شہر ہے، جسے عربی میں الخلیل کہتے ہیں۔ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، مطلب دوست کے۔ اور وہاں آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام مقیم رہے، اور وہاں سے آپ ظاہری بات ہے بہت دفعہ بیت المقدس گئے، یعنی کہ یروشلم گئے، جہاں پر پھر آپ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی، مسجد خانہ کعبہ کے تقریباً 40 سال بعد۔ اور آپ کی دوسری بیوی بی بی ہاجرہ جو تھی وہ حجاز میں تھی، تو حجاز میں سے آپ میں بھی آپ کی نسل چلی، اور ارض مقدس میں حضرت اسحاق علیہ السلام سے بھی آپ کی نسل چلی۔ حضرت اسحاق کے بعد ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، وہ بھی وہیں پہ رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے جو تھے، جن سے یہ 12 ٹرائبس آف اسرائیل، یہ جہاں سے اپنا اوریجن مانتے ہیں، یہ 12 قبیلوں کے اندر۔ اور اس کے بعد جب کہتا ہے کہ ان کا جو آخری بیٹا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، لیوی، اس کا جب انتقال ہو گیا تو اس کے وقت ان پر برا وقت آیا، اور کہا جاتا ہے کہ شدید ڈراؤٹ، قحط سالی تھی ارض مقدس کے اندر، جس کی وجہ سے یہ لوگ ایک اکنامک مائگریشن کی، انہوں نے یہ ایجپٹ چلے گئے، اور ایجپٹ میں یہ تقریباً مختلف روایات ہیں، لیکن شاید 400-450 سال مصر میں رہے، جہاں پہ ان کی حیثیت جو تھی بالکل وہ تھرڈ کلاس سٹیزنز والی تھی، چھوٹے چھوٹے معمولی کام کرتے تھے۔ اور پھر یہ نون تاریخ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا ان کی طرف، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ گریٹ ایکسوڈس، ون آف دا گریٹسٹ مائگریشن آف دا مین کائنڈس، جس میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر وہ مہربانیاں کی
کہ جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے ان کے اوپر، جس کی وجہ سے ان کا یہ آج تک گمان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پریفرڈ ریس ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ ان صحراؤں میں چلے، اور جب شدید دھوپ ہوتی تھی تو ان کے اوپر بادل آ جاتا تھا، جب پیاس لگتی تھی تو صحراؤں سے پانی پھوٹ پڑتا تھا، جب بھوک لگتی تھی تو آسمان سے من و سلوہ اترتا تھا، اور آخر میں جب یہ بحیرہ احمر کے کنارے پہنچے، اور وہاں پہ پھر اللہ میاں لگا وہ بہت بڑا معجزہ کہ اللہ تعالیٰ نے ریڈ سی بھی سپلٹ کیا، اور یہ اس کو کراس کر کے مدائن، اور پھر مدائن سے ہولی لینڈ میں آ گئے. حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں حضرت موسیٰ کا انتقال ہو چکا تھا. اس کے بیچ میں کوہ طور کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات یا 10 کمانڈمنٹس ملی، جس کے بعد سے ان کا بحیثیت ایک ریلیجس گروپ، ایک امت آغاز ہوا. تو یہ ان کی ہسٹری ہے. اور اس کے بعد یہ آ کر ریور جارڈن کراس کر کے ارض مقدس کے اندر آ کر یہ آباد ہوئے. اور پھر حضرت موسیٰ کے تقریباً 400-450 سال بعد انہی کی نسل میں سے حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے، جن کی پیدائش موجودہ بیت لحم کے اندر ہوئی، جو ابھی بھی فلسطین کا حصہ ہے، ان کی قیادت کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کو فتح کیا، اور پہلا سٹی آف ڈیوڈ، حضرت داؤد کا شہر بنایا. اور اس کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کو اپنے عروج پر پہنچایا. اور یہ ان کی تاریخ تھی، جس کے بعد پہ یہ ایک گروہ سے ایک امت بنے. اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت مہربانیاں کی، ان کو زمین دی رہنے کے لیے، ان کے لیے تمام دنیا کے جو فزیکل، بایولوجیکل اور کیمیکل لاز کو چینج کر دیا، اور یہ یہاں آ کر آباد ہوئے. تو اس طرح ان کی یہ جو تھے یہ ارض مقدس کے اندر آئے. ویری ریلیونٹ سر. یعنی اگر میں آپ کی بات سے کو صحیح سمجھ پایا ہوں تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جناب اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس مسجد اقصیٰ کہہ لیں، یا اس دور میں جو قبلہ دوم کہہ لیں، اس دور کے حساب سے اس کی تعمیر ہوئی. پھر ان کی اولادوں کو جو ہے مصر جانا پڑا، اور مصر سے جناب موسیٰ علیہ السلام اور پھر حضرت یوشع بن نون کے ہمراہ یہ پرامس لینڈ میں آئے، اور الٹیمیٹلی جناب داؤد علیہ السلام نے جروسلم کو فتح کر کے اس سلطنت کی بنیاد رکھی، اور پھر جناب سلیمان علیہ السلام اس کو نقطۂ کمال تک لے گئے. تو اب یہ جب سلیمان علیہ السلام نے اپنی گورنمنٹ قائم کی جناب داؤد علیہ السلام کے بعد، تو کتنی دیر سر یہ جوز یہاں پر رہے ہوں گے، اور ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس علاقے میں فلسطین کی یا ارض مقدس کی یہ جو زمین ہے یہاں پر قائم رہی ہوگی سر؟ دیکھیے، حضرت سلمان علیہ السلام تقریباً 40 سال کہتے ہیں وہ آپ نے حکومت کی، اور حضرت داؤد نے بھی تقریباً اتنی ہی کی تھی، 40 سال. تو یہ جو 80 سال تقریباً مورلیس بنتے ہیں، 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کے اور 40 سال حضرت سلمان علیہ السلام کے، یہ ان کے عروج کا زمانہ تھا، جس کے اندر وہ پہلا جسے سو کالڈ ہیکل کہا جاتا ہے یا ٹیمپل آف سولومن کہا جاتا ہے، وہ میرے خیال میں غلط ٹرمینالوجی ہے. وہ ایک اللہ کے رسول کی بنائی ہوئی عبادت گاہ تھی جہاں ایک خدا کی عبادت ہوتی تھی. تو میں ذاتی طور پر اسے مسجد کہتا ہوں. تو وہ مسجد جو حضرت سلمان علیہ السلام نے بنائی، اور وہ ساری دنیا کے اندر مونوتھیزم کا ایک سینٹر بن گیا، ساری دنیا سے لوگ. اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جو یروشلم کو اپنی سلطنت کا کیپٹل بنایا تھا، اس کی ایک ون آف دا مین ریزنز بھی یہی تھی کہ وہ جتنے قبائل آس پاس ارض مقدس میں تھے، وہ سیریا، جو آج کل کا سیریا ہے، جارڈن ہے، لبنان ہے، حجاز ہے، مصر ہے، یہ ان کے درمیان میں پڑتا تھا. قافلے یہاں سے گزرتے تھے. ایک ریزن یہ تھی. دوسری ریزن یہ تھی کہ وہاں پہ فریش پانی کی بہت فراوانی تھی، یروشلم میں اب بھی ہے. تیسری ریزن یہ تھی کہ وہ نیچرلی فورٹیفائڈ ہے، ایک بلندی کے اوپر بنا ہوا ہے. اور چوتھی بات، بہرحال ایک تائید الہی بھی اس کے پیچھے، اور ایک آسمانی اشارہ بھی اس کے پیچھے جو کسی نبی کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ بھی اس کے پیچھے شامل تھا. تو یہ 4 بیسکلی عوامل تھے جس کی وجہ سے یروشلم کو انہوں نے منتخب کیا اپنی سلطنت کے کیپٹل کے طور پر.